بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے اس نہایت مقدس، پر اسرار اور نورانی وقت میں جب کائنات کی ہر شے خاموشی کی گہری چادر اوڑھ کر اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہو جاتی ہے اور تمام انسان غفلت کی نیند کی آغوش میں کھو جاتے ہیں، میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی عظیم الشان، روح پرور اور آپ تمام لوگوں کو عرش الہی کو کپ کپا دینے والی تسبیح کا تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جو نہ صرف بندے کو اپنے خالق کا محبوب اور لاڈلا بنا دیتی ہے، بلکہ بندے کی ہر جائز حاجت اور مراد کو بارگاہ الہی میں فوراً منظور کروانے کی قدرتی ضمانت ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ ساعتیں ہیں جب دنیا کے تمام شور و گل تھم جاتے ہیں، انسانی صدائیں خاموش ہو جاتی ہیں اور ہر طرف ایک غضب کا روحانی سناٹا راج کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی وہ وقت ہے جب عرش اعظم کے تمام دروازے پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں اور رب العالمین کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح پیاسے دلوں پر برستی ہے، جسے دنیا تہجد کا مقام کہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی تنہائیوں میں ٹھنڈے دل سے یہ غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کس قدر بے پناہ، بے مثال اور لامحدود محبت فرماتا ہے؟ وہ رب کریم جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے مجبور نہیں کرتا، بلکہ نہایت شفقت، محبت اور لاڈ سے اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ ہماری جھولیاں اپنی نعمتوں سے بھر سکیں۔ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نہایت خوبصورت اور مستند حدیث مبارکہ ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ہمارا پروردگار ہر رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ رب ذوالجلال خود ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی جھولی پھیلا کر مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی جو مجھ سے اپنی خطاؤں کی بخشش اور مغفرت چاہے تاکہ میں اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے بخش دوں۔ ذرا تصور کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھیے میرے عزیز ناظرین، وہ ذات جو تمام دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا تنہا مالک، خالق اور رزاق ہے، وہ خود رات کی تنہائی میں اپنے گنہگار اور بے بس بندوں کو پکار رہی ہے اور ان سے پوچھ رہی ہے کہ مانگو، تمہیں کیا چاہیے۔ یہ لمحے کوئی معمولی وقت نہیں ہے، یہ وہ سنہری اور قیمتی گھڑیاں ہیں جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے روحانی طور پر سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور رب العالمین اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب اور کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہتی۔ دنیا کے تمام رشتے، تمام دنیاوی محبتیں اور تمام جھوٹے سہارے اس ایک لمحے کی روحانی قربت کے سامنے نہایت ہیچ، بے معنی اور بے مطلب نظر آتے ہیں۔ جو خوش نصیب اور نیک بخت شخص اس گہری خاموشی کے عالم میں اپنا گرم اور نرم بستر چھوڑتا ہے اور اپنی نیند کی مٹھاس کو اللہ کی محبت اور رضا پر قربان کر دیتا ہے، تو وہ رب کائنات کے سامنے مصلی پر ادب سے کھڑا ہو کر دراصل اپنی اٹوٹ وفاداری اور عشق الہی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور یقین مانیے یہی وہ طرف اور وفاداری ہے جو اس تسبیح کو وہ روحانی طاقت عطا کرتی ہے جسے ہم عرش کو ہلا دینے والی اور تقدیر بدل دینے والی تسبیح کہتے ہیں۔ اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی پکار اس کے دل کی طرف
اور اس کی آہ و زاری اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ فوراً عرش بری تک پہنچتی ہے اور اللہ کی خاص رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ تسبیح محض بے جان الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی دھڑکن، آپ کی سچی نیت، آپ کے اخلاص اور آپ کی بے بسی کا وہ سچا اعتراف ہے جو سیدھے رب کے حضور مقبول ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی بے مثال رحمتوں اور خزانوں کا وہ خاص دروازہ صرف آپ کے لیے کھل جائے جہاں سے برکتیں، رحمتیں، راحتیں، سکون اور مقدر بدل دینے والے فیصلے جاری ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے، وہ شخص جو تہجد کی تنہائی میں اللہ کے خوف اور اس کی عقیدت میں آنسو بہاتا ہے، وہ دنیا میں کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا اور نہ ہی کبھی مایوس ہو کر ٹوٹتا ہے۔ میں نے اپنی عملی اور مشاہداتی زندگی میں ایسے حیرت انگیز اور معجزاتی واقعات دیکھے ہیں جہاں انسان کی تمام کوششیں اور تدبیریں ہار چکی تھیں، جہاں امید کی آخری کرن بھی دم توڑ چکی تھی اور جہاں وقت کے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں اور دانشوروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، لیکن پھر جب ان بے بسوں، بے قصوں اور مجبوروں نے تہجد کے اس مبارک اور نورانی وقت کا دامن تھاما تو راتوں رات ان کی تقدیروں کے ستارے چمکتے دیکھے گئے۔ ایک نہایت دل نشیں اور سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بے بس اور غم زدہ ماں تھی جس کی جوان بیٹی کی شادی کے مسئلے میں تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ خاندان میں رسوائی اور بدنامی کا خوف تھا اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے کسی اللہ والے نے یہی قیمتی نصیحت کی کہ اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ دنیا کے لوگوں کے ہاتھوں سے چھین کر تہجد کے سجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ اس ماں نے پورے 1 مہینے تک مسلسل اپنی راتوں کی نیند کو اللہ کی خاطر قربان کیا اور رات کے آخری حصے میں اپنے رب کے حضور گر گرا کر وہ خاص تسبیح پڑھتی رہی جو میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ صرف چند ہفتے کے بعد غیب سے ایسا معجزاتی نظام بنا کر تمام رکاوٹیں برف کی طرح پگھل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ایک بہترین اور خاندانی رشتہ عطا کیا بلکہ ان کی تمام مالی مشکلات کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ تہجد کی برکت اور اسی مقدس تسبیح کی روحانی قوت تھی جس نے ماں کی ہر التجا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور کرا لیا۔ محترم ناظرین، تہجد صرف چند رکعت نماز کا نام نہیں، یہ تو خالق سے مخلوق کا براہ راست راز و نیاز اور ملاقات کا وہ مقرر وقت ہے جو اللہ نے خاص طور پر اپنے ان بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے جو اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اس کے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا چہیتا اور محبوب بن جاتا ہے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر جائز حاجت کو پورا کرنا اپنی شان کریمی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر روح کی اصلی غذا، روح کا چین اور دل کی حقیقی حیات ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال کا صاف ارشاد ہے کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو کامل اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ہر طرف بے چینی، افراتفری، خوف اور ڈپریشن کا سایہ ہے، اس کی اصل وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے خالی کر دیا اور دنیا کی چمک دمک میں کھو گئے۔ نماز مومن کی معراج ہے اور تہجد کی نماز تو کامیابی کی وہ سنہری چابی ہے جو بندے کو اللہ کے اتنا قریب
اور لادلا کر دیتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے قدرت اسے عطا کرنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں گے تو وہ آپ کو اور زیادہ نوازے گا، اور تہجد کے وقت اٹھ کر سجدہ کرنا اللہ کی دی ہوئی صحت، توفیق اور ایمان پر عملی شکر ادا کرنے کا سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا سر زمین پر جھکتا ہے تو اس کی گری ہوئی اور سوئی ہوئی تقدیریں آسمان کی بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ تہجد کا سجدہ عام سجدہ نہیں، یہ تو وہ خالص سجدہ ہے جسے دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار ہوتا ہے۔ اب وہ مکمل، مجرب اور روحانی عمل اور تسبیح نہایت غور اور توجہ سے سن لیں جو آپ کی زندگی کے رخ کو ہمیشہ کے لیے موڑ دے گی۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پر ہی ادب سے بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی نہایت محبت اور عقیدت سے پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے 2 بہت ہی پیارے اور برکت والے صفاتی نام یا ودود یا غنی کے ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ ورد کریں۔ یاد رہے کہ یا ودود آپ کو اللہ اور اس کے مخلوق کی نظروں میں محبوب بنائے گا، اور یا غنی آپ کے گھر سے تنگ دستی، کنگالی اور غربتی کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ اس عمل کی روح ہے، یعنی وہ عظیم تسبیح جسے عرش ہلا دینے والی تسبیح کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کو پورے یقین کامل، بھروسے اور دل کی گہرائی سے 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ نہایت عاجزی سے استغفار کا ورد کریں تاکہ آپ کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں اور آپ کے یہ روحانی عمل اللہ کی بارگاہ میں بے عیب اور بے داغ ہو کر پیش ہوں۔ آخر میں دوبارہ پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے رب کے حضور اپنی مرادوں کی جھولی پھیلا دیں اور خاموشی سے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ کا اٹوٹ وعدہ ہے کہ تہجد کے آخری پہر میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ اور ناکام نہیں لوٹتا۔ اس مبارک عمل کو مسلسل 21 دن تک بلا ناگہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی بند تقدیر کو کھولنے، پریشانیوں کو ٹالنے اور اللہ کا محبوب بندہ بننے کا سب سے چھوٹا، آسان اور سب سے زیادہ اثر انداز راستہ ہے۔ ایسی ہی مزید روحانی رہنمائی، ایمان افروز واقعات اور مجرب وظائف کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور دین اسلام کی نورانی روشنی کو اپنے گھر اور دل تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل شفا اسلامک ٹاک جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقے کی نیت سے، مقدس نیت سے اپنے عزیزوں اور دوستوں تک پہنچائیں تاکہ کسی اور کی زندگی سنورنے کا ذریعہ بھی آپ بن سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔